زندگی گزارو گے تو ناکام رہو گے، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، ہم کوئی بھی عبادت کریں، چاہے وہ عبادت لمبی ہو چاہے وہ عبادت مختصر ہو، تو اس میں ہمیں اللہ کی رضامندی مقصود ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی مقصود ہو تو ہم چھوٹا عمل بھی کریں گے تو اللہ کے نشانوں کے خزانے میں کمی نہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ چھوٹا عمل اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو اس عمل کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ یہ قرآن نے ایک مثال دی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھائی ہے کہ چھوٹا عمل بھی اگر تم اللہ کے لیے کرو گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو گے تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اللہ احد پہاڑ کا محتاج نہیں، ویسا جتنا بھی احد پہاڑ ہو وہ اللہ کے خزانے سے کم ہے۔ اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا، لیکن اگر بڑا سے بڑا عمل ہم کریں اور اس سے مقصود اللہ کی رضامندی نہ ہو، اللہ کی اس میں اطاعت نہ ہو، ریا ہو، شہرت ہو، نام و نمود ہو، تو پھر احد پہاڑ کے برابر بھی وہ عبادت ہو، پھر بھی کھجور کے گٹھلی کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں ملے۔ معلوم یہ ہوا کہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ہم کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ چھوٹا عمل بھی ہو تو اللہ ہی کے لیے کریں، بڑا عمل بھی ہو تو اللہ ہی کے لیے کریں۔ اس میں دکھاوا، ریاکاری، شہرت، نام و نمود نہ ہو۔ ان سب چیزوں سے وہ عبادت محفوظ ہو، پاک ہو، ورنہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے اور کوئی نیا دشمن نہیں ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے، اور صرف ہماری نہیں بلکہ دادا آدم کے بھی دشمن تھے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ اس آدم کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے سامنے نہ جھکنے کی وجہ سے، اسی عادت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا ہے۔ تو ہم اس عادت کی اولاد کو، اس کی ذریت کو، قیامت تک کی ذریت کو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو جنت میں نہ داخل ہونے دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرنے دے گا، ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل کرنے نہیں دے گا، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے وسیلے، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی رکاوٹوں کو لا کر سامنے کھڑا کرے گا، کیونکہ اس کو اختیار ہے۔ اللہ نے بہت پاور دے دیا ہے کہ تم جس طرح چاہو انہیں بھٹکاؤ، لیکن سن لو کہ جو میرا خاص بندہ ہوگا، مجھے ماننے والا ہوگا، اس کے دل میں میری حقیقی محبت ہوگی، میرے رسول کی حقیقی محبت ہوگی، تو تمہارے بہتاؤ میں اور تمہارے بھٹکاؤ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ سیدھے راستے پر رہے گا، بھٹکے گا نہیں، راہ راست سے ہٹے گا نہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ شیطان ایک تو عمل کرنے نہیں دے گا، اور عمل کرنے بھی دیں گے یا کرنے کا ارادہ بھی کریں گے تو اس میں طرح طرح کے خیال
ثابت ڈالے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایک عالم ہوگا جو علم حاصل کر کے آئے گا، بہت بڑا عالم ہوگا، لیکن اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم عالم بن کر آ رہے ہیں، ہم حافظ بن کر آ رہے ہیں، ہم قاری بن کر آ رہے ہیں، لوگ ہم کو قاری کہے، لوگ ہم کو حافظ کہے، لوگ ہم کو عالم کہے۔ اگر اس کی نیت میں، اس کے دل میں یہ مقصد ہے، یہ ارادہ ہے، تو ایسے عالم کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس سے پوچھ کر جب اس کا جواب مل جائے گا تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو کہیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہیں گے کیوں، یہ تو عالم ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیث پڑھی ہے، یہ قرآن کا معنی جانتا تھا، قرآن کی تفسیر جانتا تھا، حدیث کا معنی جانتا تھا، حدیث کی تفسیر، اس کے مطابق اس کے معنی جانتا تھا، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو اللہ جل شانہ کہیں گے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے، اس نے اپنے نام کے لیے کیا ہے، اپنی شہرت کے لیے کیا ہے، واہوانی کے لیے کیا ہے، دکھاوا کے لیے کیا ہے، میرے لیے نہیں کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ اتنا بڑا عمل ہے، 10 سال 15 سال لگتا ہے علم حاصل کرنے میں، قرآن سیکھنے میں، قرآن حفظ کرنے میں، اس کے مطالب سمجھنے میں، عالم ہونے میں، لیکن علم تو ہے، لیکن اللہ کے لیے اس نے حاصل نہیں کیا، اس کا کوئی اجر اللہ کیا نہیں۔ اگر ہم علم حاصل کریں تو اس نیت سے کریں کہ بھائی ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، روزی کا مالک تو اللہ ہے، اللہ دے گا ہی۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے سامنے قربانی کا مرحلہ آ رہا ہے، قربانی سامنے آ رہا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز سامنے آنے والی ہے۔ اس موقع سے ہم لوگ بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے جذبات کے ساتھ اور فرض سمجھ کر ہم قربانی کرتے ہیں، قیمتی سے قیمتی جانور کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمان قربانی کرنے میں بہت آگے ہے، بہت ہی آگے ہے۔ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم قربانی کریں، اور کر بھی رہا، قیمتی سے قیمتی جانور کر رہا، لیکن یہ بڑی عبادت ہے، بڑی ریاضت ہے، اور یہ قربانی آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 دن خوابوں میں دیکھا، تیسرے دن خواب سے واضح ہوا کہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کے راستے میں، اسماعیل کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں، اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے کو لے کر چلے قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ شیطان طرف سے وساوس ڈالا، حضرت حاجرہ کو کے دل میں وسوسہ ڈالا، ابراہیم کے دل میں وسوسے پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے پیدا کیا، لیکن سارے وسوسے کو ختم کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی، لیکن مقصد ذبح کروانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے اس حکم کو مکمل کرتا ہے کہ نہیں، تعمیل کرتا ہے کہ نہیں، اس مقصد میں یہ کھڑا اترتا ہے کہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑا اترے اور اس کی مدد میں ہوئی کہ دوبا آیا ذبح ہو گیا۔ اصل ابراہیم علیہ السلام کی نیت کو دیکھنا تھا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ قربانی کریں گے، بڑے سے بڑے قیمتی جانوروں کو قربان کریں گے، اس کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ جو عبادت ہے روزہ، یہ اندر کی چیز ہے، وہ باہر نہیں دکھائی دے گی۔ اسی طریقے سے نیت اندر کی چیز ہے، آپ کی نیت کیسی ہے کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہی اس کو برحال اور اس کے اوپر ثواب عنایت فرمائے گا۔ ہماری جیسی نیت ہوگی، ہماری جیسی نیت ہوگی ویسا ہی ہم کو اجر ملے گا۔ اگر نیت صحیح نہیں ہوگی، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی، ذرا بھی ریا آ جائے گا، ذرا بھی دکھاوا آ جائے گا، میرے دوستو ہمارا قیمتی سے قیمتی جانور گوشت تو ہم کو مل جائے گا، چمڑا تو ہم کو مل جائے گا، چمڑا تو ہم کو مل جائے گا، لیکن اس گوشت سے اور اس چمڑے سے جو مقصود اصلی ہے، لب لباب ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، کوئی وعدہ نہیں، صرف قربانی کی بات نہیں ہے۔ ہر عبادت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم کریں تو اللہ کے لیے کریں، ہم کریں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور اسی عبادت کے لیے اور اسی ریاضت کے لیے، اسی بندگی کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں۔ اللہ اس بات پر قدرت کرتا ہے کہ ہمیں اس انسان والی شکل میں پیدا نہیں کرتا، بلکہ کسی دوسری مخلوق پہ پیدا کر دیتا، لیکن ان کا جتنا بھی احسان یا ان کا جتنا بھی شکر گزاری کرے کم ہے، زندگی بھر کرے تب بھی کم ہے، اور ان کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہے تو زندگی بھر کرتے رہیے، شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ساری دنیا مل کر اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نوازشوں کو، اللہ کی برکات کو، ان کے احسانات کو اگر شمار کرے تو کر نہیں سکتا ہے، ہم کر رہے ہیں، ان کا احسان ہم سے شمار نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، ہماری زندگی جو کٹ رہی ہے، انسان ہے، ہم سے تو غلطی ہوگی، ہم تو فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ ایسی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، ان سے غلطی کا سلوک نہیں ہے۔ انبیاء کی ذات معصوم ہے، ان سے بھی غلطی نہیں ہے۔ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس سے اچھائی بھی ہوگی اور برائی بھی ہوگی، اور حدیث پاک میں آتا ہے الا کلکم خطاء وخیر الخطاء التوابین، کہ خبردار خبردار تم سب گنہگار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، لیکن ان خطا کاروں میں، ان سیاہ کاروں میں سب سے بہتر یہ ہے، سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے سر جھکائے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ہماری ہر غلطی کو معاف کرے گا، لیکن ہم معاف کروانے والا تو بنے، معاف کروانے والا تو بنے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیاں کرتے تھے لیکن اللہ سے ڈرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے لیکن اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا عمر میں کر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں لیکن اللہ سے ڈر نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ سے حیا ہوگی، اللہ سے شرم ہوگی تو ہم ہر جگہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رہیں گے، ہر چھوٹے گناہ سے ہم پاک رہیں گے، ہم ہر چھوٹے گناہ کو کرنے کی کوشش میں کریں گے، اس سے ہم کو ڈر لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا چھوٹا گناہ بھی دیکھ رہا ہے، بڑا گناہ بھی دیکھ رہا ہے، چھوٹی غلطی بھی دیکھ رہا ہے، بڑی غلطی بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے والا بنائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے اور شیطان کے وساوس، اس کے شرور سے، اس کے فتنوں سے
ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.